کہ پوری دنیا میں اگر امن کو خطرہ ہے، اگر پوری دنیا کو کہیں ایٹم بم سے خطرہ ہے تو امریکہ سے ہے۔ آج تک اگر سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے تو وہ صرف ایک ملک نے کیا ہے، وہ ہے امریکہ۔ نے بہت پہلے کہا تھا کہ امن و انصاف کا پیغمبر ہے UN، اس میں USA کا یو ہے اور باقی نو ہی نو۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر پوری دنیا پر کر رہے ہیں، اور خاص طور سے فلسطین اور اس کے بعد اب ایران اس کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ حق اور صداقت کا ساتھ دیا ہے۔ فلسطین جب قائم ہوا تھا اس وقت اس کا ساتھ دیا، اسرائیل کی مخالفت کرتے رہے، بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن آج جو حالات ہیں اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر امن کو خطرہ ہے، اگر پوری دنیا کو کہیں ایٹم بم سے خطرہ ہے تو امریکہ سے ہے۔ میں ایک بات کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو UN کے اندر بات کہی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، انٹرنیشنل لاء کی بات کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جنگ کے اندر معصوم انسانوں کو نہیں مارنا چاہیے، ملٹری ٹارگیٹس ہونے چاہیے، لیکن جب سے دنیا کی تاریخ بنی ہے آج تک اگر سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے تو وہ صرف ایک ملک نے کیا ہے، وہ ہے امریکہ۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پورے دو ملک جو ہیں خاک کر دیے گئے اور جلا کر خاک کر دیے گئے، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ اور اس قوم کی بربریت دیکھیے، جب آپ نے پہلے ایٹم بم گرایا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا، اس کے بعد ان شیطان لوگوں نے دوسرا ایٹم بم گرایا۔ ایسی قوم سے ہم یہ جو حکمران ہیں، جو ان کی حکومت ہے، ان سے یہ سوچیں کہ وہ دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے، یہ ناممکن ہے۔ جہاں تک UN کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ امن و انصاف کا پیغمبر ہے UN، اس میں USA کا یو ہے اور باقی نو ہی نو۔ اور وہ آپ دیکھیے کہ شیطانیت کی انتہا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا آئندہ حکمران کون ہوگا وہ میں طے کروں گا۔ ایک صاحب نے بہت اچھا کیا کہ آپ نیو یارک کا میئر تو طے نہیں کر سکتے، آپ ایران کا حکمران کر سکتے۔ وہ اس وقت حالت ہے، اور افسوس کی بات اور ہے، کچھ لوگ جو ہیں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں دشمنی میں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک بڑا مشہور اور کیا کہتے ہیں کہاوت ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑوسی کا بچہ مر جائے چاہے ہماری دیوار گر جائے۔ تو آج بدقسمتی سے کچھ لوگ اس ملک کے اندر ایسے ہی کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی، اور جو کچھ بھی حالات آنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جب گئے ہیں اس کے دوسرے دن ہی حملہ ہو گیا۔ جس دن وہ گئے وہ گلے ملے ہیں ان سے اور یہ کہا ہے کہ میرے بہترین دوست، دونوں نے ایک دوسرے کے بہت قصیدے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے دن ہی حملہ ہو گیا۔ اور مجھے بات کہنے دیجیے کہ ٹھیک ہے، حماس کے حملے کے اندر جو لوگ مرے تھے، جو سویلینز مرے تھے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر جو لاکھوں آدمی مرے ہیں اس کے لیے دو لفظ آج تک نہیں کہے۔ ہم جو مشکل یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کو تو کہتے ہیں، لیکن ہم انفرادی طور سے بھی دیکھیں، ذاتی فائدے کے لیے ذرا ذرا سے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ تھوڑا بہت ہمیں کچھ نفع حاصل ہو رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس کا یقیناً اثرات جو ہوں گے ایران کو تو ظاہر بات ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور سوچنے کی ہے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا مقابلہ کرے گا؟ بھائی کھل کے تو آپ دیکھیے کہ روس میں کھل کے نہیں آ رہا، چین میں کھل کے نہیں آ رہا، جو ایٹمی پاور ہیں وہ ایک طرف ہے، روس اور کیا کہتے ہیں برطانیہ وغیرہ، لیکن ایران جیسا ملک اکیلا، اور وہ امریکہ کا جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور سرنڈر نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب سرنڈر کر دیجیے، ایک ہی حل ہے، ورنہ میں ختم کر دوں گا۔ یہ فرعون کی زبان بول رہے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیات زندگی اور موت جو ہے وہ ان کے قبضے کے اندر ہے، تو کہتے ہیں میں ایران کو تباہ کر دوں گا اور وہ میں طے کروں گا، اور وہ اب UN کو چھوڑ کے بورڈ آف پیس بھی خود بنائیں گے۔ تو بہرحال افسوس کی بات ضرور ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس ملک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم ان انصاف پسند لوگوں کا ساتھ دیں جو فلسطین کی حمایت میں، ایران کی حمایت کے اندر اور دنیا کے تمام مظلوموں کی حمایت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے آواز پہ آواز ملائیں، اور جو ان کے حامی اس ملک کے اندر ہیں ان کے ساتھ ان کے مخالفت کریں اور امن و انصاف کا ساتھ دیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی اور باطل جو ہے وہ صرف ہوگا۔